امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 9، ہم سفر۔ خیرت احسن کا تعلق حیدرآباد میں ایک نچلے متوسط طبقے سے ہے اور وہ اپنی بیوہ ماں میمونہ کے ساتھ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتی ہے۔ جیسا کہ یہ سیریز شروع ہوتی ہے، اس نے حال ہی میں اپنی بیچلر آف سائنس کی ڈگری مکمل کی ہے اور وہ ریاضی میں بہت مضبوط ہے کیونکہ اس کے والد ریاضی کے استاد تھے۔ میمونہ کا بھائی بصیرت حسین ایک خود ساختہ کروڑ پتی ہے جو کراچی میں رہتا ہے۔ اس کی شادی فریدہ سے ہوئی ہے، ایک سماجی کارکن جو انسانی حقوق کی ایک NGO چلاتی ہے۔ ان کا ایک بیٹا ہے اشر، جس نے ییل یونیورسٹی سے MBA کیا ہے اور وہ اپنے والد کے ساتھ خاندان کی اعلیٰ طاقت والی فارم چلاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، سنو چندا۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے خاندان نے ان کی شادی اپنے دادا کی آخری خواہش کی وجہ سے اس وقت کر دی جب وہ بچے تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ بی جان کے 2 بیٹے جمشید علی اور نزاکت علی اور ایک بیٹی معصومہ ہے جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی شادی نعیمہ سے ہوئی۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہے اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، تیرے بن۔ میرب ایک پرجوش اور خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ان کی پوری دنیا اس کے والدین کے گرد گھومتی ہے اور وہ ان پر سب سے زیادہ یقین کرتی ہے۔ اس کی مضبوط اور پر اعتماد شخصیت اسے اپنے آس پاس کی سماجی ناانصافیوں کے خلاف کھڑا کرتی ہے۔ اس کے برعکس مرتسم کا تعلق ایک طاقتور اور بااثر خاندان سے ہے۔ وہ اپنے خاندان کے اخلاق اور روایات کا احترام اور قدر کرتا ہے اور خاندان کو نیچا دکھانے سے انکار کرتا ہے۔ میرب کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لے لیتی ہے جب اسے اپنی اور مرتسم کی زندگی کے بارے میں اپنے خاندان کے فیصلے کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ مرتسم کے خلاف میرب کی نفرت ماضی کے ایک خاندانی راز کے طور پر بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف پس منظر اور ذہنیت سے آتے ہوئے مرتسم کو میرب کے اپنے تئیں متکبرانہ رویے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ اسے اپنے لیے ایک چیلنج سمجھنے لگتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، میرے ہم سفر۔ میرے ہم سفر ایک لڑکی حالہ کے گرد گھومتا ہے جسے اس کے والد پاکستان میں اپنے ماموں کے گھر چھوڑ جاتے ہیں جہاں اس کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے، خاص طور پر شاہ جہاں اس کی تائی جان کی طرف سے۔ بعد میں شاہ جہاں کا بیٹا حمزہ بیرون ملک سے واپس آتا ہے، اس سے شادی کرتا ہے اور اسے وہ عزت دیتا ہے جس کی اسے ہمیشہ ضرورت تھی۔ اس ڈرامے کو قاسم علی اور سائرہ رضا نے لکھا ہے۔ قاسم علی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہانیہ عمر اور فرحان سعید شامل ہیں۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 40 اقساط ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، عشقیہ۔ ہمنا اور امیسا دونوں بہنیں ہیں۔ ہمنا خاموش، پرسکون اور محفوظ ہے جبکہ رومی لاپرواہ، باہر جانے والی اور باتونی ہے۔ ہمنا اور اس کے کالج کے ہم جماعت حمزہ 4 سال سے ڈیٹنگ کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہیں۔ حمزہ اس کے بارے میں بھی بہت زیادہ پرتشدد ہے۔ ہمنا اپنے والد کو اپنے بارے میں بتانے میں ہچکچاہٹ کا شکار ہے کیونکہ وہ محبت کی شادیوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اپنے والد کی بیماری اور ان کی عزت کھونے کے خوف کی وجہ سے ہمنا نے اپنے والد کے دوست کے بیٹے عظیم سے ان کے اصرار پر شادی کر لی۔ وہ حمزہ سے یہ بات چھپاتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے اس سے بچ جاتی ہے۔ جب حمزہ کو بالآخر پتہ چلا تو وہ یونیورسٹی میں سب کے سامنے ہمنا پر چیختا ہے۔ دل شکستہ اور دھوکہ دہی، حمزہ ایک کار حادثے کا شکار ہو کر شدید زخمی ہو جاتا ہے۔ ہوش میں آنے کے بعد حمزہ نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔
وہ جلد ہی اپنے خاندان کے ساتھ ہمنا کے گھر پہنچ جاتا ہے تاکہ رومی سے شادی میں ہاتھ مانگ سکے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، حبس۔ حبس ایک غیر معمولی ڈرامہ ہے جس میں ایک ایسی کہانی ہے جس میں ایک محبت کرنے والے جوڑے کو شامل کیا گیا ہے اور اسے ان غلط فہمیوں کے ذریعے بنانے کی کوشش کی گئی ہے جو بدقسمت حالات اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ عائشہ نے باسی سے یہ سوچ کر شادی کر لی کہ یہ صرف محبت تھی، جس کی وجہ سے اس کی والدہ نے باسی سے اس کی شادی کر دی، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا سودا کیا گیا ہے۔ اشنا شاہ بطور عائشہ اپنی ماں کی سب سے زیادہ ذمہ دار بیٹی ہے، جن کا تعلق ایک نچلے متوسط گھرانے سے ہے۔ فیروز خان بطور باسط کو ماضی میں اس کی اپنی ماں نے دھوکہ دیا، اور جیسا کہ اس کا ماضی اسے پریشان کرتا ہے، اس کے پاس عام طور پر خواتین کے ساتھ اعتماد کے مسائل ہیں۔ اس کا تعلق ایک اچھے لیکن ٹوٹے پھوٹے خاندان سے ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، پیار کے صدقے۔ کہانی دو عام لوگوں کی تھی، پھر بھی وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ شروع میں ہم ان کے بارے میں ملے جلے خیالات رکھتے تھے۔ ہم میں سے کچھ کو یقین تھا کہ محجوبین کو کچھ ذہنی مسائل ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ صرف دلکش کرداروں سے لطف اندوز رہے تھے۔ دھیرے دھیرے کردار سامعین کے لیے گرم ہو گئے اور ہم پر ایک بات چیز سے پیار کرنے لگے اور انتظار کرنے لگے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عبداللہ قادوانی، اسد قریشی، بلال عباس خان اور یمنا زیدی شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، اون زارا۔ کہانی اون اور زارا کی زندگی کے گرد گھومتی ہے۔ اون اپنے خاندان میں اکلوتا مرد ہونے کے ناطے ہر کسی کی طرف سے کھل کر لاڈ پیار کیا جاتا ہے۔ اون اپنی ضرورت سے زیادہ حفاظت کرنے والے اور دبنگ خاندان کے افراد کی بیڑیوں سے نکلنے کے لیے مر رہا ہے۔ زارا ایک مضبوط اور متحرک لڑکی ہے۔ اون کے برعکس وہ ایک ایسے گھر میں رہتی ہے جہاں وہ اپنے قریبی خاندان کی واحد خاتون رکن ہے۔ زارا اپنے والد اور دادا کے ساتھ رہتی ہے۔ اس کے والد جمشید، جو ایک ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں، چاہتے ہیں کہ زارا فضائیہ میں شامل ہو، تاہم زارا خاندانی زندگی گزارنا چاہتی ہے۔ اون اور زارا کی پہلی ملاقات انہیں پریشان کر دیتی ہے۔ ایک غلط فہمی نے زارا کے خاندان کے سامنے اون کی تجویز پیش کی۔ اس تجویز سے بے خبر زارا اپنے والد سے جھوٹ بولتی ہے کہ وہ اون سے محبت کرتی ہے۔ جب اون اور زارا کو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس سے شادی کرتے ہیں تو وہ مزاحمت کرتے ہیں، لیکن آخر شادی کر لیتے ہیں۔ اس ڈرامے کو فائزہ افتخار نے لکھا ہے اور حسام حسین نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، رسم وفا۔ رسم وفا ڈرامے کی کہانی ایک تباہ کن نقصان کے بعد دو روحیں اپنی ٹوٹی ہوئی دنیا کا احساس دلانے کے لیے جدوجہد کرتی ہیں۔ جیسے جیسے یادیں ٹکراتی ہیں اور جذبات آپس میں ٹکراتے ہیں، وہ معنی تلاش کرتے ہیں جو باقی ہے۔ یہ محبت کے غم اور شفا کی ایک پرجوش کہانی ہے، امید اور تعلق تلاش کرنے کی جب باقی سب کچھ چھن گیا ہو۔ اس ڈرامے کو پرمیش آڈیوال نے ڈائریکٹ کیا ہے، نادیہ احمد نے اس ڈرامے کو لکھا ہے اور محمد جرجیت سیجا نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ارسلان خان، ہنا چودھری اور عمر عالم شامل ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔